الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس زمین اور اس پر ہر شے کی بناوٹ کو جس زاویے نگاہ سے اور جتنی بار بھی دیکھا جائے، ہر بار حیرت انگیز انکشافات کے قطار لگ جائیں گے، جو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ آخر ان تخلیقوں کا مالک کیسا خالق العلیم ہے کہ جس کے بسط قدرت نے انہیں نہ صرف لباس حیات پہنایا ہے بلکہ ہر تخلیق کے لیے نقشہ بھی بہت ٹھیک عمدہ رکھا ہے، اور اس کے ساتھ بھی تعمیلیت کا بہتر نمونہ پیش کرتی ہے۔ 16ویں سورہ کی 15ویں تا 18ویں آیات میں ہے، اور زمین میں پہاڑ دیے کہ وہ تمہارا بیلنس بنائے رکھے، کہیے کہ اس میں نہریں جاری کر دی، پھر راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پا سکو، اور اسی طرح ستاروں سے بھی وہ علامات صبر پا کر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پھر کیا جو خالق ہے اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس نے کبھی کچھ پیدا بھی نہ کیا ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہتے ہو تو کبھی نہ گن سکو گے؟ بے شک اللہ غفور رحیم ہے، وہ اپنی تخلیقات کا ایسا زبردست پریامیر ہے جس میں کسی عیب یا کسی خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر شے کے ذمے اس نے کچھ کام بھی مختصر کر رکھے ہیں جن میں ایک شرم و حراف کا کسی کو یارہ نہیں۔ 27ویں سورہ کی پہلی تکویسری آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ اپنے رب اعلیٰ کے انتمام کی اسبی بیان کرتے رہیں، اس رب کی جس نے ہر شے کی تکنیک کے ساتھ تناسب اور قابلیت عطا کی، اور اس نے ہر شے میں اس کے فرائض و دیت کر دیے، اور ان فرائض کی ادائیگی کے لیے ان کی رہنمائی کی زمین ہو یا آسمان، سورج ہو یا چاند، بادل ہو یا بجلی، حشیت الارض ہو یا جانور، مچھلیاں ہوں یا پرندے، غرض کی ہر مخلوق کو انتہائی کاملیات کے ساتھ اور نہایت منتصر ڈھنگ سے تمام درجے کے جسامت اور غائب درجے کے ہجوم رنگوں اور صافت کے بہترین انتخاب کے ساتھ وجود بخشا، اور جب تخلیق واضح وجود میں آئی تو یہ ایسی کامل صورت اور بریء الخطا شے تھی جس پر عقل انسانی حیران رہ گئی۔ تخلیق کے نقشے میں کوئی خرابی، نہ رنگ، نہ کسی قسم کی عادت دل پہ پیجیری، اور نہ ہی کسی بھی چیز کی طاقت میں کوئی کیڑا پن، کہیں کوئی کمی تو نہیں، کہیں کوئی عیب تو نہیں۔ انگور کا سائز الگ ہے تو تربوز کا جسامت الگ، مرغ کی ساخت الگ ہے تو ہاتھی اور مور کے پنکھوں میں رنگوں کی دنیا آباد کر دی، تو کوے کا ایک ہی رنگ کا تحفہ عنایت کیا اور خوبصورتی میں دونوں کی انفرادیت باقی رکھی۔ آسمان میں گھٹتے بڑھتے چاند کا منظر، افقوں پر طلوع اور غروب ہوتے سورج کے حسن و جمال کی دنیا الگ، کس کس تخلیق کی دل نشینی کا ذکر کیا جائے۔ کاغذ کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، سمندر کے پانی کی مقدار کی سیاہی ناکافی ثابت ہو جائے گی، اور رب تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا اور اس کے قبلات کے تذکرے میں کہنے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ باقی رہ جائے گا۔ کس کا تذکرہ مقرر پھر ایسی ہی صورتحال پیدا کر دے، اور حمد و ثنا کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو پائے گا۔ ذرا طویل پہاڑی سلسلوں کو دیکھیں کہ ان میں ہمارے لیے کس قدر نشانات عبرت موجود ہے۔ رب کائنات نے ہمیں خبر دی کہ پہاڑوں کو زمین کے توازن قائم رکھنے کی جس نے ہدایت کی ہے تاکہ انسان پر سکون طور پر اپنی زندگی کے فرائض ادا کرنے میں مصروف رہ سکے، پھر انہیں پہاڑوں میں انسانوں کے لیے معدنیات اور منرلز کے خزانے محفوظ کر دیے، انہیں پہاڑوں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، اور یہی وہ چشمے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور بالا خیز ندیوں کی شکلیں اختیار کر کے ہزاروں کلومیٹر تک بہتی چلی جاتی ہیں، اور انسانی آبادیوں اور ان کی کھیتیوں کو سیراب کرتی چلی جاتی ہیں، اور انہیں پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معدنیات اور منرلز کے خزانے اتنے عطا کر دیے کہ وہ یہاں پر محفوظ ہیں۔ انہیں پہاڑوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جنگلات، گھنے ریشٹ فوریسٹ اور ایسی چیزیں بنا دی جو اماراتی لڑکیوں کی فراہمی ہو یا سازو سامان کی نقلی حرکت، ہر چیز یہاں سے مل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، جڑی بوٹیاں بھی تو انہی جنگلات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ پھر وہ پہاڑ جن پر جنگل نہیں ہوتے
ان کے رنگوں کے ذریعے زمانہ قدیم میں انسانوں کو اشارہ دیا جاتا کہ کہاں کس قسم کے معدنیات مدفون ہو سکتی ہے۔ عصر حاضر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سائنسی علوم میں کیا نوازا کہ وہ مصنوعی سیاروں کے ذریعے زمین کی گہرائی میں پوشیدہ خزانوں سب سے واقف ہونے لگا ہے۔ سیارچوں کی آنکھوں سے انسان کو زمین پر موجود پہاڑوں کے رنگوں کا منظر نظر آتا ہے اور انہی علموں کی بنیاد پر اسے زمینی خزانوں کے شاخ خلید میسر آتی ہے۔ پہاڑوں کے انہی رنگوں کے بارے میں 35ویں سورہ کی 27ویں آیت میں تذکرہ موجود ہے، اور پہاڑوں میں بعض کے رنگ سفید، بعض سرخ دھاریوں والے اور بعض مختلف رنگوں کے بھی اور بعض گہرے سیاہ ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں برف کی سفیدی اوڑھے بالوں والا پہاڑ ہے تو کہیں درمیانی اونچائی کے پہاڑ سامنے عبرت کے لیے ساتھی زمین پر استرا نظر آتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں جنگلی جانوروں کی نہ صرف موجودگی ہے بلکہ ان کی تعداد میں ایک تناسب بھی قائم ہے۔ حشرت الارض کی شکل میں بنی نوع انسان نو بنو قسم کی مخلوقات بھی زمین پر پھیلا دی گئی، اور اسی سارے نظام کو ہستانے کے پس منظر میں ایک ہی محرک کار فرما کے زمین کو اور زمین کے ماحولیات کو ایک توازن سے آشنا کرایا جائے، جس کا ذکر ہم مشکورہ آیات میں بھی پڑھائے ہیں۔ انہی پہاڑوں کے مخصوص تناسب کے ساتھ کمایا ضائع بلندی دے کر ہزاروں میل تک ان کے سلسلے دراز کر دیے گئے۔ جب سمندروں سے منسوبی بادل اٹھتے ہیں تو ہوائیں انہیں اپنے آغوش میں لیے پہاڑوں سے جا ٹکراتی ہیں اور انہیں الگ الگ سمتوں میں پھیلا دیتی ہیں تاکہ زمین کا کوئی گوشہ بارش کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ پھر ان سلسلہ ہائے ان کو حصار میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک مناسب فاصلے پر درے بھی رکھ دیے گئے تاکہ انسانی قافلے زمین کو اپنی رزق تلاش کرنے میں آسانی سے نکلو حرکت کر سکیں اور پہاڑوں کی روایتوں کو بنی احساس سے لے کر زمین میں اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان پہاڑوں میں غاروں کی گنجائش پیدا کی تاکہ پرخطر حالات میں لوگ انہیں ضائع قرار دے سکیں۔ 16ویں سورت کی 81ویں آیت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اے انسانوں تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں تمہارے لیے سائے اور سائبان بنائے، اور اسی نے پہاڑوں میں بھی تمہارے لیے غار اور درے بنائی۔ ہمالیائی اور کوہستانی سلسلے اور احلاف کے پہاڑی سلسلوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہزاروں میل طویل ہیں اور کئی ممالک سے ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کے بھی کئی جیلے سلسلے پائے جاتے ہیں۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند الگ الگ اونچائیوں والی چوٹیاں ہوتی ہیں، مگر ان میں بھی انسانی سفر کے لیے درے موجود ہیں، وادیاں موجود ہیں۔ اگر انسان اپنی عقل سلیم کو استعمال کرے تو اپنے رب کے کرم اور فضل کو پہچان سکتا ہے۔ جس طرح ان پہاڑوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، مختلف اونچائیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ان کی ادناسیہ بناوٹ بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں مختلف پرتیں یعنی لیڈز ہوتی ہیں۔ خود زمین کے اندر بھی کئی طرح کی مختلف پرتیں موجود ہیں۔ یہ پرتیں بھی بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہوتی ہیں اور سطح زمین کے نیچے کی پلیٹ مسلسل حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ سائنسی زبان میں اسے ارتھ کشٹ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی پہاڑوں کی بلندی اور تہ بنتی ہے۔ یہ عمل ایک ایسی دھیمی رفتار سے جاری رہتا ہے کہ عام طور پر اسے نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ زمین کے پیٹ میں اب بھی ایک طرح کی جہنم دہک رہی ہے۔ ہمارا رب لاوے کی شکل میں تین معدنیات ہمارے لیے آتش فضا اور صورت میں برآمد کر کے عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی زمین کی پرتوں میں سفر اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے اثرات زمین کے اوپر بسنے والے پر پڑتے ہیں، اور سمندروں کی سطح کے نیچے کی زمین میں بھی یہ عمل جاری رہتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ماحولیات کے سلسلوں سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی قوت بحشمت کو ہم سب کے سامنے لے کر آتی ہے۔ کون ہے ان پہاڑوں کو بلندیوں کا تحفہ عطا کرنے والا؟ کون ہے وہ جو سارے زمین پہاڑوں کو چلانے کی قدرت رکھتا ہے، جو بظاہر زامد و ساخت نظر آتے ہیں؟ کون ہے وہ جس کی گرفت میں زمین کے اندر اور باہر کو ایک ذرے کی حرکت ہے؟ ایک بشعور انسان کو جس نے اپنی عقل کے دروازوں کو وارکھا ہے، اسے پکار اٹھنا چاہیے کہ یہ نظام اس واحد خلاق العلیم کا برپا کردہ ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو زمین جیسے ذرے پر انسان کی تخلیق فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।